وضو خوشنودی خدا کے لیے کچھ خاص آداب کے ساتھ ہاتھ اور چہرے کو دھونے نیز سر اور پاؤں کا مسح انجام دینے کو وضو کہا جاتا ہے۔ وضو کا حکم پیغمبر اکرم کی بعثت کے ابتدائی دنوں میں مکہ میں آیا۔ سورہ مائدہ کی 6 آیت اور اسی طرح 400 سے زیادہ احادیث وضو کے بارے میں معصومین سے نقل ہوئی ہیں۔ وضو نہ صرف نماز کے لیے بلکہ وضو کو احادیث میں گناہ سے پاک ہونے کے لیے، غصہ ختم ہونے کے لیے، طول عمر کے لیے، محشر میں چہرہ نورانی ہونے کے لیے اور اسے رزق میں اضافے کا سبب بھی قرار دیا گیا ہے۔ وضو کرنا کن چیزوں کے لیے واجب ہے؟ نماز میت کے علاوہ تمام واجب نمازوں کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ خانہ کعبہ کے واجبی طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اگر نظر، عہد یا قسم کھائے کہ میں وضو کروں گا تو ایسے میں وضو کرنا واجب ہے۔ قرآن کے حروف کو چھونے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ اگر نظر کرے کہ میں ہاتھ، لب، آنکھیں، پیشانی اور رخسار وغیرہ قرآن سے مس کروں گا تو بھی وضو کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو لمس کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ معصومین علیہم السلام کے نام کو چھونے کے لیے بھی وضو کرنا واجب ہے۔ وضو کرتے وقت چند چیزیں مستحب ہیں۔ قبلہ رخ وضو کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبلہ رخ وضو کرے گا اس کے نام اعمال میں 2 رکعت نماز کا ثواب لکھا جائے گا۔ مسواک کرنا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواک کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا ان 70 نمازوں سے افضل ہے جو مسواک کے بغیر پڑھی جائیں۔ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ کہنا۔ وضو سے پہلے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، وضو میں 750 گرام سے زیادہ پانی استعمال نہ کرنا، اور وضو کے بعد اعضائے وضو کو خشک نہ کرنا۔ وضو کے دوران یہ دعائیں پڑھنا بھی مستحب ہے۔ شرائط وضو: پانی اور اعضائے وضو کا پاک ہونا، پانی کا مطلق ہونا یعنی پانی میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، وضو کا پانی اور برتن غصبی نہ ہو، وضو کے پانی کا ظرف سونے یا چاندی سے بنا ہوا نہ ہو، وضو کے لیے وقت کافی ہو، اگر وضو کرنے میں نماز قضا ہو جائے گی تو تیمم کرے۔ وضو کی نیت: اگر وقت نماز داخل ہو گیا ہے تو وجوب کی نیت سے وضو کرے۔ ترتیب کا خیال رکھے، پے در پہ اعمال انجام دے، یعنی وضو شروع کرنے کے بعد بہت زیادہ وقفہ دیے بغیر اسے انجام دے۔ پانی کا استعمال اس کے لیے مضر نہ ہو، اعضائے وضو پر پانی پہنچنے سے کوئی چیز مانع نہ ہو، یعنی پینٹ، آئل، لوشن وغیرہ جیسی چیز اعضائے وضو پہ نہ ہو، اگر ہو تو وضو کرنے سے پہلے اسے دھو لیں، اور اگر ہاتھ میں تنگ انگوٹھی یا ایسی کوئی چیز موجود ہے جس سے پانی اندر تک نہیں پہنچ رہا تو اسے اتار دیں۔ طریقہ وضو: پہلے چہرے کو لمبائی میں جہاں سے سر کے بال اگے ہیں وہاں سے ٹھوڑی کے آخری حصے تک اور چوڑائی میں ہاتھ کے انگوٹھے اور درمیانی انگلی تک دھوئے، پھر دائیں اور اس کے بعد بائیں بازو کو کوہنی سے ہاتھ کی انگلیوں کی نوک تک دھوئے، اور پھر اسی وضو کی تری سے سر کے اوپر مسح کرے، اور پھر دائیں پاؤں اور اس کے بعد بائیں پاؤں پر پاؤں کی ابری ہوئی جگہ تک مسح کرے۔ وضوء جبیرہ: وضوء جبیرہ اعضائے وضو پر زخم وغیرہ لگنے کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ وضوء جبیرہ میں اعضائے وضو میں سے جتنا دھونا ممکن ہے اسے دھویا جائے، اور جس حصے پر زخم ہے اس پر کوئی کپڑا رکھ کر زخم پر گیلا ہاتھ پھیرایا جائے۔ وضوء جبیرہ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ زخم سے پٹی کھولنا سخت ہو یا مضر ہو یا زخم پر پانی ڈالنا ناممکن ہو۔ وضو کو باطل کرنے والی چیزیں: پیشاب، پاخانہ یا معدے کی ہوا کا خارج ہونا، نیند کا آ جانا، استحاضہ کا آنا، ہر وہ کام جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے جیسے جنابت اور مس میت وغیرہ۔